رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو بڑی رفعتوں سے نوازا ہے اور بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہی ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک کسی امت کو نہیں ملا۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر رکھ دیا گیا، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رکھ دیا گیا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں روزہ ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایسی نعمت ہے کہ جیسے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، اگر نہ سنا تو پھر سے سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عمل کے بدلے کی جزا ہے، یعنی ہر عمل کی جزا ہے، ہر عمل کا بدلہ میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں، لیکن روزے کی جزا کوئی بدلہ نہیں ہے، روزے کی جزا کوئی جزا نہیں، بلکہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے روزے کی جزا کے لیے۔ سامعین محترم، یہ کیا کم بات تھی، کیا کم خوش نصیبی تھی ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی خاص نعمت ہمیں عطا فرمائی جو صرف اور صرف روزہ دار کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ دار کو جو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، وہ کسی اور عمل میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نہ وہ حاجیوں کے لیے نعمت ہے، نہ وہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے نعمت ہے، نہ وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نعمت ہے، بلکہ وہ کسی کے لیے نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے، روایت میں آتا ہے، جسے صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں روایت کیا گیا، اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں اس کو روایت کیا گیا، اور پھر ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا، اور پھر امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا۔ یعنی کئی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، باب الریان۔ قیامت کے دن اس دروازے سے جو داخل ہونے والے ہیں وہ صرف اور صرف روزے دار ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا تو جنت کے کئی دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور یہ دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزے دار؟ پس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، یعنی یہ دروازہ بند ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ایک جگہ پر کہ ہر عمل کی جزا ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات کیا تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نعمت سے ہمیں نوازا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ باب الریان۔ اور باب الریان کس کے لیے ہے؟ وہ صرف روزہ جو لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو روزے دار ہیں، وہ لوگ نہیں جو روزے کو ترک کر دیتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو انہیں روزہ رکھنے کے عوض میں ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی نعمت سے بھی انہیں نواز رہا ہے جو نعمت کسی کو نہیں ملے گی۔ یوں سمجھ لیجئے باب الریان سے داخل ہونے والا شخص وہی ہے جو روزے دار ہے۔
کسی نے 10 حج کیے ہیں، کسی نے 50 عمرے کیے ہیں، یا کسی نے لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ادا کی ہے، کسی نے اور اچھے اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ تو ضرور ملے گا، لیکن اس باب الریان سے یعنی اس دروازے سے جنت میں جانے کا حق صرف اور صرف روزے داروں کو ہوگا۔ جب روزے دار چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ جب آپ تک یہ حدیث مبارکہ پہنچ رہی ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس دروازے صرف روزے دار جانے والے ہیں، تو کیوں نہ آج ہی سے ہم اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم اس ماہ میں پورے 29-30 روزے رکھنے کی ہم نیت کر لیں اور روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانے والا ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی فرماتا ہے، لیکن جو ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بڑی برکتیں اور سعادتوں سے نوازتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر پھر باب الریان سے داخل ہونے کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔